الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان کا عقیدہ ہے، ہر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے اور برائی کا انجام دیر سے ہی صحیح لیکن بہت برا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ظالم اور مغرور شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے رشتہ دار، اپنے ہی گھرانے، اپنے ہی خاندان کی ایک نیک عورت جو کہ بوڑھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، اس عورت پر ایسا ظلم کیا جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ شخص گدھا بن گیا۔ تو دوستو، اس شخص نے ایسا کیا ظلم کیا، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ مکمل جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، مصر کا ایک جنگل تھا، وہاں پر ایک شہزادہ عبادت کرتا تھا۔ وہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اپنی رعایا کی خدمت بھی کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ مگر اس کی زندگی بہت سادہ تھی، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتا تھا، ان جیسے عام کپڑے پہنا کرتا۔ وہ شہزادہ ہو کر عیش کی زندگی نہیں گزارتا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق محنت کیا کرتا۔ اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ ان بکریوں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے وہ اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس کی نیک دلی کے پورے دیش میں چرچے تھے، یعنی وہ اتنا نیک تھا کہ سبھی لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو دل سے چاہتے تھے۔ یہ اس کی خصوصیات اپنے باپ سے اسے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں جا کر دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ عبادت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ لکڑہارا پیڑ کی لکڑیوں کو کاٹتے کاٹتے روتا بھی جا رہا تھا۔ رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کو نہ جانے کتنا بڑا غم ہو۔ اب وہ ہر دن شہزادہ اس کو دیکھتا کہ وہ لکڑیاں کاٹتا جاتا، گدھے سے باتیں کرنے لگتا اور بہت روتا۔ چند دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن شہزادے نے اس بوڑھے انسان سے پوچھ لیا، اے شخص، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ جب بوڑھے شخص نے دیکھا کہ سامنے والا اتنی ہمدردی سے پوچھ رہا ہے، چہرے سے نیک اور اللہ والا لگ رہا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اے نیک دل انسان، میرا ایک بیٹا تھا، اللہ نے اسے بے انتہا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش و آرام اس کو دیا تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، سب کے سامنے انہیں ذلیل اور رسوا کرتا۔ ایک بار تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ میری ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے یعنی دوسرے ملک سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے لگتا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کا راج چلتا ہے۔ وہ ہمارے گھر مدد مانگنے آئی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہماری رشتہ دار ہے، غریب ہے، اتنی دور سے ہم سے مدد کی امید لگا کر آئی ہے۔ جیسے اس نے میرے بیٹے سے مدد مانگی تو میرا بیٹا اسے گالیاں دینے لگا اور بولا، جب شادی کرنے کی اوقات نہیں تھی تو بچے کیوں پیدا کیے، اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہم سے ہماری بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ کو یہ بات بہت بری لگی اور سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی، تیز بارش ہوئی۔ ہماری رشتہ دار وہیں باہر بیٹھی تھی کیونکہ موسم بہت خراب تھا، وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، اس کا گھر دوسرے ملک میں تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے رشتہ دار اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن نہیں، خون سفید ہو چکا تھا۔ اندھیری رات، طوفانی بارش میں وہ ضعیف بوڑھی عورت گھر کے باہر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ صبح جب ہم اٹھے تو کیا دیکھا کہ رات میں ہی میرے بیٹے پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔
وہ پورے کا پورا گدھا بن گیا۔ یہ دیکھ کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ باہر شور تھا کہ ہماری فصلیں طوفان سے خراب ہو گئی ہیں، ہمارے گھر دولت پر آسمانی بجلی گری جس سے جل کر سب کچھ برباد ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ اور یہ جو گدھا ہے یہ وہی لالچی، ظالم اور گھمنڈی بیٹا ہے، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ یہ سن کر اس شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے نے اس بوڑھے سے کہا تم بھی ظالم ہو، کیونکہ جب تمہارا بیٹا ظلم کر رہا تھا تو تم نے ظلم کے رویے کو دیکھ کر اسے روکا کیوں نہیں؟ جو ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو نہ روکے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ بوڑھے نے کہا میرے رشتہ دار مل جائے تو میں ان سے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ شہزادے نے کہا اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص رو رو کر اللہ سے سچی توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ اس کو دور سے گھوڑے کے توپوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی خوبصورت جوڑے میں سفید گھوڑے پر سوار آ رہی تھی، آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر تیرے بدبخت بیٹے نے میری ماں کی زندگی چھین لی ہے۔ وہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی، وہ ٹھنڈی بوندوں کو نہ جھیل سکی، اس کی بارش میں جان نکل گئی۔ ایک نیک بادشاہ نے اس کی لاش کو میرے گھر تک پہنچا دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری ماں کے علاوہ اور کوئی بہی نہیں تھا تو نیک دل بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے میری نیک دلی دیکھی تو میری شادی اپنے بیٹے شہزادے سے کر دی، اور یہ جو تمہارے سامنے شہزادے کھڑے ہیں یہی میرے شوہر ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا شخص شہزادی کا پیر پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، اللہ والے بڑے ہی نیک دل کے ہوتے ہیں، تو شہزادی نے اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے بھی تم کو معاف کیا اور میری ماں نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ بوڑھا شخص خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس کا جو بیٹا گدھا بن چکا تھا وہ پہلے کی طرح پھر سے آدمی بن گیا، یعنی کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح لڑکا بن گیا تھا۔ اتنا سنتے ہی اس نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ پیارے دوستو، یہ جو دولت کا نشہ ہوتا ہے یہ نشہ بہت خراب ہوتا ہے۔ جب یہ دولت کا نشہ لوگوں کو چڑھتا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو دولت عطا فرمائے، لیکن دولت کی محبت عطا نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔